ہوں کہ حکمین کی تعین کرتا چلوں۔ تو آج کے ہمارے اس مسابقے کے حکم اول ہے حضرت مولانا عبدالسلام صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو جامعہ کے استاد ادب و تفسیر والحدیث ہے، جبکہ حکم ثانی حضرت مفتی ادریس صاحب انوری دامت برکاتہم ہے، جو جامعہ کے استاد فقہ و تفسیر والحدیث ہے۔ محترم سامعین، اس مجلس میں آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کی جائے گی، جن کا امت مسلمہ پر لاکھوں کروڑوں احسان ہے۔ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو آج ہم اور آپ اس مجلس کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں وہ بھی نہ ہوتا، جن کے طفیل اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کا نظام چلایا ہے۔ سورج کا ہونا، چاند کا ہونا، آسمانوں پر ستاروں اور سیاروں کو ہونا، دریاؤں اور خشکی کا ہونا، شجر و حجر کا ہونا، یہ صرف اور صرف تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو میں چلیے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مسابقے کے فرع اول کے پہلے مساہمین کو ریحان عمران بھائی سمرہ، یہ انگلش میڈیم 11ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کا موضوع ہے آپ کے ایام طفولیت صلی اللہ علیہ وسلم، کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوف آئے اور اپنی تقریر پیش فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ابدى الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، صدق اللہ العلی العظیم۔ کہ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو دادا عدم کو روانہ تھا، چلنے لگے تو مادر عم ہو گئے جدا، ہر ایک سایہ سر سے یوں اٹھتا چلا گیا، سائے پسند نہ آئے پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سائے دار کو۔ محترم حضرات، سامعین کرام اور قابل قدر شخصیت، آج کی اس دلکش ساعت میں آپ حضرات کے سامنے اس ذلیل القدر، عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی شہادت حاصل کر رہا ہوں، جن کی حیات و زندگی کا ہر ایک لمحہ سورج کی طرح صاف اور شفاف تھا، جن کی اگر ایک طرف جوانی کی زندگی عفت و پاک بازی عدل و انصاف سے لبریزی تھی، تو دوسری طرف ان کے ایام طفولیت اور بچپن کی زندگی بھی پھولوں کی طرح بے داغ، حسین و دلکش تھی، جو دنیا میں یتیم بن کر تشریف لائے لیکن سارے جہاں کے یتیموں کے امام بن گئے، جن کی ولادت سے قبل باپ کا سایہ اٹھا دیا تھا، گھٹنوں چلے تھے تو ماں کی ممتا اور ان کی میٹھی میٹھی آواز سے بھی محروم کر دیے گئے تھے، جنہوں نے ایسے سنسان ماحول میں چلنے کا صحیح سلیقہ سیکھا تھا جو انتہائی بھیانک پر خطر خوفناک تھا۔ ہر طرف گلی کوچوں میں تلواروں کی جھنکار، گالی گلوچ کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ اللہ اللہ، کتنا خوفناک منظر تھا، باپ باپ چلاتی معصوم بچیاں بھی زندہ درگور کی جاتی تھی۔ وہاں کا ایک ایک بچہ تہذیب و تمدد سے نابلد، شراب نوشی بے حیائی کا ہوسناک تھا۔ سورج طلوع ہوتے ہی مکہ کی گلیوں میں بچوں کی بھیڑ لگ جاتی، رقص سور ناچ گانا، خاک پتھر ان کا محبوب مشغلہ ہوتا تھا، فحش گالی گلوچ ان کے لبوں پر مچلتی رہتی تھی۔ لیکن قربان جائیں آمینہ کے لال اور عبداللہ کے دور یتیم پر، جن کی آمد پہ لاکھوں سلام، جن کی ولادت پہ لاکھوں سلام، جن کی طفولیت پہ لاکھوں سلام، جن کی سبابیت پہ لاکھوں سلام، جن کی نبوت پہ لاکھوں سلام، جن کی رسالت پہ لاکھوں سلام، جن کے قدموں سو جان ہے قربان۔ پوری تاریخ انسانیت میں آپ کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور ملے بھی کیسے؟ قدرت نے آپ کا ثانی کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ آپ کے پیدا ہونے کے بعد وہ سانچہ ہی توڑ دیا گیا تاکہ کسی کو آپ کی ثانیت کا صبح ہی نہ ہو سکے۔ آپ کی بعثت بے مثال، آپ کی رسالت بھی بے مثال، آپ کا مرتبہ بے نظیر، آپ کی نبوت بھی بے نظیر، آپ کا مقام نرالا، آپ کی شان بھی بڑی نرالی تھی۔
اسی لیے آپ کی طفولیت بھی بڑی شان والی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نہ ہی آپ نے کبھی کسی کو گالی دی، نہ ہی آپ نے کبھی کسی کے ساتھ فحش کلامی کی، نہ ہی آپ نے کبھی کسی کے ساتھ دغا بازی کی، نہ ہی آپ کہیں کسی گانا بجانے والی مجلس میں شریک ہوئے، نہ ہی آپ نے کبھی کسی غیر اللہ کی پرستی کی۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کا لڑکپن اتنا صاف اور شفاف تھا کہ دور طفولیت ہی میں آپ کے تقویٰ طہارت کے چرچے ہونے لگے تھے۔ مکہ کی گلیوں میں آپ کی صداقت و امانت و عفت عدل و انصاف کا شور تھا۔ جب کبھی بھی خاندان قریش میں کوئی تبصرہ کرتا کہ آمینہ کا لال کتنا نیک اور بھولا بھالا ہے، لات و عزا کی قسم ایسا نیک اور بھولا بھالا بچہ نہ تو میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہے، نہ تو میرے کانوں نے کبھی سنا ہے۔ ملا آمینہ کو فضل باری سے یتیم ایسا، ملا آمینہ کو فضل باری سے یتیم ایسا، نہیں ہے بہر ہستی میں کوئی دور یتیم ایسا۔ میرا عزیز دوستو، یہ قدرت کا نظام ہے کہ جب کبھی بھی کسی انسان کو بڑا بنانا ہوتا ہے تو اس کے اخلاق بدل دیے جاتے ہیں، رفتار و گفتار، اقوال و افعال اور اس کے کریکٹر میں بھی تبدیلی آ جایا کرتی ہے جو روشن مستقبل کی غمازی کرتی ہے۔ اسی لیے رب کائنات نے آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجانا تھا، اسی لیے آپ کو ہر طرح کی غلاظت اور ناپاکی سے محفوظ رکھا تھا۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ ابتدا بھی تیری بے مثال انتہا بھی باکمال، کہ ابتدا بھی تیری بے مثال انتہا بھی باکمال، طفولیت بھی شبابیت بھی سب کچھ تیرا ہے باکمال۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ اب میں فرع اول کے دوسرے مصاحب